بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری طالبات، ہم نیا سبق جو ہے تو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ میتھ فرسٹ 9th کلاس، معاشی منصوبہ بندی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں معاشی منصوبہ بندی یعنی بجٹ۔ اس میں متوقع واقعات، غیر متوقع واقعات اور بچت، سرمایہ کاری، یہ جو 4 ٹاپکس ہیں اس کے اوپر ہم اس میں آج کے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، متوقع واقعات یعنی کیا؟ متوقع واقعات بچوں کی تعلیم اور ان کے دیگر اخراجات۔ دوسرا، پیشے کے لیے سرمایہ، 2-4 پہیہ والی سواری کی خریدی، گھر کی تعمیر کرنا یا گھر خریدنا اور بڑھاپے کی ضروریات۔ دیکھیں، یہ ساری چیزیں ہم کو پہلے سے پتہ ہوتی ہیں، متوقع واقعات ہیں، یہ ہونا ہی ہے۔ بچوں کی تعلیم بھی ہونا ہے، پیشہ یعنی کاروبار کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، گاڑی بھی آج کل کی اہم ضرورت ہے، خود کا گھر ہونا بھی ضرورت ہے، اور ہم کو بوڑھے بھی ہونا ہے، بوڑھے لوگ بھی گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں غیر متوقع واقعات یعنی اچانک پیش آنے والے واقعات۔ قدرتی آفات ہو گئی، اس میں خاندان کے کسی فرد کی بیماری ہو گئی، حادثے کی وجہ سے نقصان ہونا اور اچانک فوت ہونا۔ تو دیکھیے، قدرتی آفات، زلزلہ ہے، کوئی وبا پھیل گئی ہے، جیسے آج کل جو ہے تو کرونا وائرس پھیل گیا ہے، قدرتی آفات ہے۔ یہ قدرتی آفات ہیں، زلزلہ، طوفان آنا، آندھی طوفان آنا، اور خاندان کے کسی فرد کی بیماری۔ حادثے کی وجہ سے نقصان ہونا یعنی اچانک سے کہیں آگ لگ جاتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ پیش ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے۔ حادثے کی وجہ سے نقصان ہونا، ایکسیڈنٹل موت، اور اچانک فوت ہونا، یہ بھی جو ہے تو ایکسیڈنٹل موت میں ہی آتا ہے۔ تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بچت کیا ہے، اس کو تفصیلی طور پر دیکھتے ہیں ہم۔ تو سب سے پہلے دیکھیے، فائنینشیل پلاننگ جو ہے، معاشی منصوبہ بندی۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہم کو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی بھی چیز ہم کو خریدنا ہے، ضروریات زندگی ہماری ہے، اس کے لیے تو پیسہ ہم اکٹھا کرتے ہی ہیں۔ لیکن کچھ ہم کو بڑی ضرورت کو پورا کرنا ہے، کوئی الیکٹرانک آئٹم خریدنا ہے، کوئی سیونگ کرنا ہے، گھر خریدنا ہے، اس کے لیے ہم کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے جو ہے تو ہم ایسے ہی یہ پیمنٹ آئی ہے، پیسہ گھر خرید لیا، ایسے کر سکتے ہیں کہ کوئی الیکٹرانک آئٹم خرید لیا، ایسا ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کو پیسہ بچانا ضروری ہے۔ پیسے کو ہماری روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد جو پیسہ بچتا ہے اس کو ہم کو سیو کرنا ہے۔ تو وہ جو پیسہ ہم بچاتے ہیں اسی کو کہتے ہیں بچت۔ اب بچت تو ہم کر چکے ہیں، تو اب اس کو ہم محفوظ کیسے رکھیں گے؟ دیکھیں، بچت کا محفوظ رہنا اور اس میں اضافہ ہونا دونوں بھی فائدے مند ہوتا ہے۔ اپنی بچت کی ہوئی رقم بینک یا پوسٹ آفس میں محفوظ رہتی ہے۔ بینک ڈپازٹ جو سنتے ہیں آپ، بینک میں جمع کی گئی بچت کی رقم سے بغیر نقد کے کیش لیس لین دین کاروبار کرنا آسان ہوتا ہے۔ جو بڑے بڑے بیوپاری لوگ ہوتے ہیں، پیسے کا کاروبار کرتے ہیں، ڈیلی کچھ لوگ اپنا پیسہ بینک میں لے جاتے ہیں، رات میں جب کاروبار ختم ہوتا ہے بینک میں جمع کرتے ہیں، پھر بینک سے نکالتے ہیں، تو یہ ڈیلی روٹین میں ان کا چلتا ہے۔ ایسے کاروبار میں اپنے پاس بڑی رقم رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور وہ رقم گم ہونے یا چوری ہونے کا خوف بھی نہیں رہتا ہے، بینک میں رکھا دیتے ہیں ہم۔ نمبر 2، ہماری کی گئی بچت نقد صورت میں ہو اور اسے سرمایہ کاری نہ کرتے ہوئے ویسے ہی رکھی رہنے دیں تو اس کی قیمت زمانے کے ساتھ کم ہوتی رہتی ہے۔ یعنی آپ نے پیسہ بچایا، ہم پیسے بچا رہے، کہاں تو بولے الماری کے پیچھے لاکر میں ڈالتے جا رہے ہیں، تو آپ نے جتنا پیسہ رکھا آپ کو اتنا ہی پیسہ باہر ملے گا، الٹا اس کی قدر کم ہو جائے گی۔ یعنی چیز خریدنے کی اس رقم کی طاقت یعنی مال کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آج 10 روپے میں 2 پینسل ملتی ہے، تو کچھ سال بعد اس کی قیمت میں 1 ہی پینسل آئے گی۔ اس لیے بچت کو مناسب جگہ سرمایہ کر کے اسے میں اضافہ کرنا ضروری ہے۔ اب اضافہ دیکھیے، بچت کی ہوئی رقم کاروبار میں ترقی
یا نئے صنعت شروع کرنا جیسے کاموں میں استعمال کی جائے تو قومی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھیے ہم کوئی ایسا کاروبار کرتے ہیں جس سے ہمارا سرمایہ بھی بڑھتا ہے، ہماری بچت بھی محفوظ رہتی ہے، اور جو ہے تو قومی پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ایسا ہم کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کمپنی، اگر ہم کمپنی ڈالتے ہیں یعنی کوئی نئی صنعت شروع کرتے ہیں تو بہت سارے بے روزگار لوگوں کو روزگار مل جاتا ہے، اور جو ہے تو جو چیز ہم وہاں پر بنا رہے ہیں وہ چیز جو ہے تو ہمارے سرمایہ میں اضافہ کرتی ہے، ان سارے لوگوں کے سرمایہ، ملک اور قوم کے سرمایہ میں بھی اضافہ ہوتا ہے، قومی پیداوار میں اس سے اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، کل منافع کا کچھ حصہ سماجی کام کے لیے خرچ کیا جائے تو اس کا دور رس فائدہ ہر ایک کو ملتا ہے۔ جیسے چیریٹیز کے ذریعے مدرسے چلتے ہیں، یتیم خانے چلتے ہیں، تو دیکھیے یہ جو ہے تو دور رس فائدہ ہم کو اس کا ملتا ہے۔ وہاں جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو کام سیکھتے ہیں، وہ جو ہے تو آگے جا کے وہ جو ہے تو اپنا منافع حاصل کر سکتے ہیں، سماج کے لیے اہم حصہ بن سکتے ہیں۔ تو یہ جو چیریٹی شوز ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں، ادارے چلتے ہیں، یہ سب جو ہے تو فائدے مند ہوتے ہیں۔ نمبر 5، بچت کا آخری پوائنٹ، دیکھیے ضروری اخراجات کے علاوہ فضول خرچی اور شوق پانی پر خرچ کم کر کے تعلیم، طبی علاج وغیرہ کے لیے بچت کرنا فائدے مند ہوتا ہے۔ اب آپ ہی دیکھیے، مہنگی چیزیں خریدنے کے بجائے وہی چیزیں آپ کم دام میں بھی خرید سکتے ہیں، جس سے فضول خرچی آپ کی نہیں ہوگی۔ آپ کے شوق ہیں لیکن ایسا شوق پالیے، آپ ایسے شوق ہونے چاہیے اپنے جس سے جو ہے تو ہم کچھ حاصل کر سکیں، بیکار کے شوق نہ رکھیں۔ جیسے کوئی ہنر ہے آپ کے پاس، آپ اس کو سیکھیے، دوسروں کو سکھائیے، آپ کے سرمایہ میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کا شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ اور تعلیم حاصل کیجیے، تعلیم کے اوپر اپنا خرچ لگائیے، اور طبی علاج کے وغیرہ کے لیے بھی اپنی بچت کو سنبھال کر رکھیے۔ تو یہ چیزیں جو ہے تو ہمارے لیے فائدے مند ہوتی ہیں۔ تو بچت یہ اہم موضوع ہمارا ہوا ہے۔ اب دیکھیے بچت اور سرمایہ کاری، اس کے لیے یہاں پر جو ہے تو ایک گملہ دیا گیا ہے آپ کو، اوپر کی تصویر کا معائنہ کیجیے۔ بچت سرمایہ کاری کی کچھ راہیں اس تصویر میں دکھائی ہوئی ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ، ہر پتے پہ الگ الگ کچھ تو بھی لکھا ہوا ہے، تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیا لکھا ہوا ہے۔ اس کے اوپر آپس میں ایک دوسرے سے بحث کیجیے، اور کون کون سی مزید راہیں جو آپ کو پتہ ہیں، آپ کو معلوم ہیں، لیکن ان کو تھوڑا سا آپ کو باہر لانا ہے، آپ کی معلومات کا جو حصہ ہے ان کو اس تصویری خاکے میں آپ کو بھرنا ہے۔ بہت ساری بیمہ پالیسیز ہیں، بہت سارے انشورنس ہے، بہت ساری اسکیمیں ہیں جو آپ کو پتہ ہیں، وہ آپ کو اس گملے میں آپ کا عملی کام ہے، اس کو آپ کو پورا کرنا ہے۔ چلیے اب آتے ہیں ہم سرمایہ کاری پر۔ دیکھیے سرمایہ کاری یعنی کہ اپنے سرمایہ کو لگانا۔ سرمایہ کاری کی کئی اقسام ہیں۔ سرمایہ کار بینک، پوسٹ جیسے مالیاتی لین دین کرنے والے اداروں میں سرمایہ کاری کرنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہاں رقم زیادہ محفوظ رہتی ہے۔ شیئر، میوچول فنڈ وغیرہ میں سرمایہ کرنا تھوڑا سا خطرناک ہوتا ہے۔ کمپنی کے شیئرز ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، میوچول فنڈ ہوتا ہے، تو یہ سرمایہ کاری کرنا تھوڑا سا خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ جن صنعتوں میں یہ رقم سرمایہ کاری کی جاتی ہے، اس صنعت میں نقصان ہونے سے سرمایہ کاری کی گئی رقم کم ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس فائدہ ہوا تو رقم محفوظ رہتی ہے اور منافع بھی مل سکتا ہے۔ دیکھیے سیدھی سی بات ہے، اگر نفع ہو رہا ہے تو آپ کو جو ہے تو فائدہ مل رہا ہے، اگر نقصان ہو رہا ہے یعنی آپ کی جو رقم ہے اس سے کم مل رہا ہے آپ کو۔ نقصان کا مطلب ہی کیا ہے؟ آپ کو جو رقم آپ نے لگائی ہے اس سے کم مل رہی ہے۔ تو دیکھیے بزنس میں نفع اور نقصان تو ہوتا ہی ہے۔ سرمایہ کار کو سرمایہ کاری کرتے وقت ان دو باتوں کا اہم خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات خطرہ، اور دوسری بات فائدہ۔ بزنس کا اصول ہے، یا تو نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، فائدہ ہوگا یا خطرہ ہوگا۔ تو زیادہ خطرہ مول کر سرمایہ کار زیادہ منافع حاصل کر سکتا ہے، لیکن زیادہ خطرہ مول لینے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات دھیان میں رکھنا ضروری ہے۔ یہ ہو گئے سرمایہ کاری کے اہم نکات۔ سرمایہ کاری یعنی جہاں ہم کو سرمایہ لگانا ہے۔ تو بچت اور سرمایہ کاری، بچت یعنی ہمارا پیسہ ہم بچاتے ہیں، سرمایہ کاری یعنی اس بچت کو ہم کو محفوظ کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔